اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ بلندر صلوات۔ دعا ہے کہ مالک و خالق بانیان کی، ذاکرین کی، سامعین کی رزق معرفت، رزق ولایت اور خصوص بالخصوص عقیدہ ولایت علی شان ولی اللہ میں بے حساب اضافہ فرمائے۔ جتنے بھی مومنین، جتنے بھی بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، ہم جماعت ہیں یا بچے ہیں، اہل تشیع ہیں یا اہل سنت ہیں، جتنے قدم چل کر آئے ہیں، قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ مالک و خالق جتنے بھی صاحب عزت اس عزت والی دہلیز سے عزت مانگنے کے لیے آئے ہیں، تجھے واسطہ ہے اپنی عزت کا ان کی عزتوں میں بے حساب اضافہ فرمائے۔ جو بھی مومن اس دربار سے جو لینے کے لیے آیا ہے اٹھنے سے پہلے مستجاب فرمائے۔ انتہائی واجب الاحترام اور قابل ذی وقار چہرے تشریف فرما ہیں۔ میں نے کبھی بھی کسی بھی جگہ پر جا کر یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں ہوں، کیونکہ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا ایمان ہے کہ کائنات میں ہر علی جن ولی اللہ پڑھنے والے کا مزاج ایک ہوتا ہے۔ میں نے آج تک منبر کی بلندی پہ کبھی بھی ذکر کی قبولیت کی دعا نہیں منگوائی، کیونکہ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا ایمان ہے کہ کائنات کی واحد عبادت ہے ذکر حسین، جو قبول پہلے ہے ادا بعد میں ہے۔ بولیے گا۔ اور میں نے کبھی بھی منبر پہ ذکر کی درجات بلندی کی دعا بھی نہیں منگوائی، کیونکہ یہ بھی میرا ایمان ہے کہ جہاں کائنات کی بلندیاں ختم ہوتی ہیں وہاں ذکر حسین کی بلندی کا آغاز ہوتا ہے۔ سب سے ضروری اور سب سے اہم دعا منگوانے لگا ہوں، سب مل کر آمین کہیے گا۔ مالک و خالق ہمارے وارث حقیقی امام زمانہ، حقیقی آیت اللہ العظمیٰ، وہ شہنشاہ جو ترتیب محمدیت میں 14ویں محمد ہیں، وہ شہنشاہ جو ترتیب علویت میں 12ویں علی ہیں، اور کوئی مانے یا نہ مانے وہ 15ویں ابو طالب بھی ہیں، وہ شہنشاہ جو خلیفۃ الرحمن ہیں، جو شریک القرآن ہیں، جو امام الانس والجان ہیں، جو حجت الاسلام ہیں، وہ جلد از جلد ظہور فرمائے، اور جلد از جلد ظہور فرما کے کائنات کے ہر بغیرت مولوی کو گریبان سے پکڑ کر سمجھائے کہ ہر وہ ساز، ہر وہ عبادت حرام ہوتی ہے جو علی کے بغیر ہوتی ہے۔ ان سب دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا لیں، بلند تر صلوات پڑھیں۔ انتہائی واجب الاحترام اور قابل ذی وقار چہرے تشریف فرمائے ہیں۔ عشرہ محرم الحرام 1446 ہجری 2024 عیسوی کے مطابق افق کے عالم پہ طلوع ہو چکا ہے، اور آج بھی سستی، تڑپتی، بیمار اور کمزور دنیا اپنا رہبر، اپنا ہادی اور اپنا پیشوا تلاش کرتی ہوئی انسانیت آج تک یہ نہیں سمجھ چکی کہ ہدایت کہاں سے ملتی ہے۔ ہم نے ابتدائی سال میں ہی فرش عذاب بچھا کے زمانے کو یہ پیغام دیا ہے کہ اے زمانے والو، اگر کوئی ہور ہے اور وہ لشکر یزید میں ہے تو جلد از جلد مجلس حسین میں لے آئے، کیونکہ یہ مجلس آج بھی لعنت اللہ کو علیہ السلام بنا دیتی ہے۔ ہم نے ابتدائی سال میں آج عشرہ محرم الحرام 1446 ہجری کے آج تیسری نشست ہے، اور ہم اپنے اہل سنت احباب، اہل حدیث احباب کو یہ دعوت فکر دے رہے ہیں، اگر کوئی آپ میں سے بھی کوئی وہاب قلبی ہے وہ مجلس امام حسین میں تشریف لے آئے، اور ہم پوری یقین دہانی کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہاں ہم کسی کے مقدسات کی توہین نہیں کرتے۔ تو جو طرف کیجئے گا، یہاں ایک بس تھوڑی سی تمہید ہے، اور اس تمہید کے بعد انشاءاللہ اس لہج پہ جا کر آپ بولیں گے جہاں پہ آل محمد جاتے ہیں۔ اس بارگاہ میں آئیں، ہم یہاں پر آ کے کسی کے مقدسات کی توہین نہیں کرتے، نہ کرتے تھے، نہ کرتے ہیں، اور نہ ہی کریں گے۔ اور یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، حسین کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے،
हुसैन बादशाह को मानने के लिए शिया होना जरूरी नहीं है, अहले सुन्नत होना जरूरी नहीं है, देवबंद होना जरूरी नहीं है, वहाबी होना जरूरी नहीं है। कुरान मिंबर पे ले, कुरान पे हाथ रख के जुमला कहने के लिए तैयार हो। हुसैन को मानने के लिए शिया होना जरूरी नहीं, गैरतमंद होना जरूरी है। हर गैरतमंद का पेशवा है हुसैन इब्न अली, हर गैरतमंद का राबर है हुसैन इब्न अली। और याद रखिएगा ये 2024 का जो दौर है ये खतरनाक तरीन दौर है। बात समझ में आ रही है सच्चा? 2024 खतरनाक तरीन दौर, और इस खतरनाक तरीन दौर में इंसान दो चीजें बड़ी मुश्किल से देता है, एक वक्त और एक पैसा। इको कम कीजिएगा, एक वक्त और एक पैसा। वक्त भी इंसान वहीं पे देता है जहां से उसे कोई फायदा मिलता हो, पैसा भी वहीं पे खर्च करता है जहां से उसको फायदा मिलता हो। इंसान वक्त भी वहीं पे देता है जहां से उसको फायदा मिल रहा हो, पैसा भी वहीं पे खर्च करता है जहां से उसको फायदा मिलता हो। लेकिन एतराज करने वाला एतराज करता है, मुद्दत हो गई तुम्हें ये दोनों चीजें हुसैन को देते हुए। वक्त हुसैन के नाम पे, पैसे हुसैन के नाम पे, लंगर हुसैन के नाम पे, न्याज़े हुसैन के नाम पे, मजलसे हुसैन के नाम पे, जलसे हुसैन के नाम पे, न्याज़े हुसैन के नाम पे। मजलिस सुबह को शुरू होती है, रात हो जाती है, रात को शुरू होती है, सब तक चली जाती है। बैठने वाला न थकता है, न परेशान होता है, न हालात से घबराता है। जिक्र बंद किया जाता है, जिक्र फिर भी हो जाता है, धमाके किए जाते हैं, जिक्र फिर भी हो जाता है, जुलूस रोका जाता है, रूट फिर बदल जाता है, पानी को बंद किया जाता है, जिक्र फिर भी हो जाता है। आखिर तुम्हें हुसैन देता क्या है? तुम्हें मजलिस हुसैन से मिलता क्या है? आखिर तुम्हें हुसैन देता क्या है? तुम अपना वक्त हुसैन के नाम पे खर्च करते हो, तुम अपना पैसा हुसैन के नाम पे खर्च करते हो, तुम्हें मजलिस हुसैन से मिलता क्या है? तुम्हें हुसैन देता क्या है? जो एक लम्हे के लिए जितने भी अज़ादार हैं, जितने भी मातमी हैं, जो जंजीर जनी और कमर जनी करना सवाब समझते हुए बंदा सर उठाए, जितने भी अज़ादार एक लम्हे के लिए मजलिस इमाम हुसैन में आकर बैठते हैं, उन्हें मजलिस हुसैन में एक सेकंड बैठने का फायदा बताने लगा हो। आज बंदे कहते हैं तुम्हें मजलिस हुसैन से मिलता क्या है? और हमारी बात सुनो, किताबें कहती है जब जनाब इब्राहिम को आग में फेंका जा रहा था तो छोटा सा परिंदा अपनी चोंच में पानी का कतरा लेके उस दहकती हुई आग के ऊपर जा रहा था। बाकी परिंदों ने रास्ता रोक के पूछा कहां जाने का इरादा है? उसने कहा वो जो सामने आग लगी है उसे बुझाने जा रहा हो, वो जो सामने आग लगी है उसे बुझाने जा रहा हो। उन्होंने कहा सालों की इकट्ठी हुई कई लकड़ियां है, महीनों की लगी हुई आग है, तेरे एक कतरे से बुझ जाएगी। उसने कहा पता मुझे भी है नहीं बुझेगी, लेकिन जाना मैंने फिर भी उस आग के ऊपर है। उन्होंने कहा जब तेरे एक कतरे से बुझेगी नहीं फिर वहां जाके करेगा क्या? उसने जवाब देकर हमारे अकीदे को मजबूत कर दिया। उसने कहा कम अज कम इस एक कतरे को आग में फेंक के मैं खुदा को गवाह बना लूंगा कि मेरा तल्लक इब्राहिम के साथ था, नमरूदियों के साथ नहीं था। मेरा तल्लक इब्राहिम के साथ था, नमरूदियों के साथ नहीं था। अगर आप भी थोड़ी देर के लिए मजलिस हुसैन में आकर बैठेंगे, अपना पैसा हुसैन के नाम पे खर्च करेंगे, अपना वक्त हुसैन के नाम पे खर्च करेंगे, तो आपके कांधों में बैठने वाला फरिश्ता ये लिखने पे मजबूर हो जाएगा इसका तल्लुक हुसैन के साथ था, यजीदियों के साथ नहीं था। अगर थोड़े लम्हात के लिए तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा, अगर कुछ सेकंड के लिए, कुछ लम्हात के लिए आप यहां पर आकर बैठेंगे तो खुदा गवाह बन जाएगा कि ये हुसैनी है, यजीदी नहीं है। हाँ, ये हुसैन का मानने वाला है, यजीद का मानने वाला नहीं। और याद रखिएगा मजलिस इमाम हुसैन, क्योंकि मुहर्रम अल हराम के अय्याम में हुसैन पढ़ा जाता है, तो थोड़ी सी वाकफियत करवाने लगा हूँ आपकी हुसैन से, तवज्जो कीजिएगा। मजलिस इमाम हुसैन में कोई शर्त नहीं होती कि यहाँ पे अहले तशी आए और अहले सुन्नत ना आए, यहाँ पे अहले सुन्नत आए और देवबंद ना आए। मजलिस हुसैन में ये फर्क होता ही नहीं है। बानिया मजलिस दरवाजे पे जो बंदे खड़े करते हैं ना किबला, वो सिर्फ जिस्मों की तलाशियां लेते हैं, अकीदों की नहीं लेते। अगर बात समझ में आए, अगर मैं बात ठीक कहूँ तो सर के साथ नहीं जुबान के साथ बोल के तईद अदा कीजिएगा। बानिया मजलिस जब दरवाजे पे बंदे खड़े करता है ना, वो सिर्फ जिस्मों की तलाशियां लेते हैं, अकीदों की नहीं लेते। कोई नहीं पूछता तेरा मजहब क्या है, कोई नहीं पूछता तेरा मसलक क्या है, कोई नहीं पूछता तू किस फिरके से ताल्लुक रखता है। अहले सुन्नत हो आ जाओ,
اہل حدیث ہو آ جاؤ، دیوبند ہو آ جاؤ. میں جملہ تبدیل کرتا ہوں شاید آپ کی معرفت میں مزید اضافہ ہو جائے. امام بارکہ کا گیٹ نہیں کھلتا، حسین بازو پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے. حسین آج بھی جانتا ہے اگر کوئی اور بننا چاہے تو وہ مجلس حسین میں آ جائے. حسین کی مجلس میں کوئی فرق نہیں کہ آگے امیر بیٹھے پیچھے غریب بیٹھے، پڑھے لکھے کو آگے بٹھاؤ ان پڑھ کو پیچھے بٹھاؤ، بزرگوں کو آگے کر دو بچوں کو باہر نکال دو. حسین کی مجلس میں یہ فرق ہے ہی نہیں ہے. حسین کے دربار میں یہ تفریق ہے ہی نہیں. یہاں پڑھے لکھے کے ساتھ آ کر ان پڑھ بیٹھ جاتا ہے، امیر کے پہلو میں آ کر غریب بیٹھ جاتا ہے. امیر کو امیری پہ ناز کوئی نہیں ہوتا اور غریب کو غربت پہ شرمندگی کوئی نہیں ہوتی. پڑھے لکھے کو اپنے علم پہ تکبر کوئی نہیں ہوتا اور ان پڑھ کو اپنی بے علمی پہ پیشمانی کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ حسین اپنے دربار میں آ کے تم سے دنیا کے عہدے پوچھتا ہی نہیں ہے. حسین نہ تم سے ذات پوچھتا ہے، حسین نہ تم سے عقیدہ پوچھتا ہے، حسین نہ تم سے فرقہ پوچھتا ہے. حسین یہ پوچھتا ہی نہیں ہے تیرا عہدہ کیا ہے، تیرا رتبہ کیا ہے، تو زمانے میں مقام کیا رکھتا ہے، تو ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، انجینئر ہے، منسٹر ہے، MNA ہے، جو بھی ہے اس دروازے سے باہر ہے. جیسے تو ذکر حسین میں آ گیا اب تیرے پاس دنیا کا کوئی عہدہ نہیں، اب تیرے پاس دنیا کا کوئی منصب نہیں. اب کیونکہ یہاں پر آ کے تمہارے جسموں پہ، تمہارے قلبوں پہ، تمہارے ذہنوں پہ، تمہاری روحوں پہ ایک ہی چیز راج کر رہی ہے جسے حسین ابن علی کہتے ہیں. یہاں پر آ کے اپنے عہدے نہیں بتائے جاتے. میں دلیل دینے لگا ہوں جو یہاں بھی آتا ہے وہ اپنے عہدے نہیں بتاتا، کیونکہ ایک یہاں پہ آیا تھا اس کے پاس عہدہ سید الملائکہ تھا، اس کے پاس رتبہ افضل الملائکہ تھا. لیکن جب اس نے دروازے پہ آ کے دستک دی، اندر کھڑی جناب فیضہ نے پوچھا کون؟ اس نے کہا انا خیاط الحسنین، انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. اندر کھڑی جناب فیضہ نے فرمایا جبریل میں جانتی ہوں تو جبریل ہے، مجھے جبریل بن کے تعارف کروا. جبریل نے کہا فیضہ تجھے نہیں پتا یہاں پر آ کے اپنے عہدے نہیں بتائے جاتے، جو یہ عطا کر دے وہ سنائے جاتے ہیں. بسم اللہ. یہاں پر آ کے اپنے منصب نہیں بتائے جاتے، جو یہ عطا کر دے پھر وہ منصب سنائے جاتے. کیونکہ یہاں پر آ کے جب آپ یہاں پر تشریف لے آئے دہلیز جناب سیدہ میں، دہلیز امام حسین بادشاہ میں، اب تمہارے پاس دنیا کے عہدے نہیں ہیں، اب تمہارے پاس ایک ہی ہوتا ہے کہ تم عزادار حسین ہو، تم محب آل محمد ہو. میں دیکھ رہا تھا بندے یوں تشریف لے کر آئے، انہوں نے اس دہلیز پہ یوں ہاتھ لگایا، یوں سینے سے لگایا، بوسہ دیا، آنکھوں پہ لگایا، پیشانی پہ لگایا. کیوں؟ گھر جاتے ہو کبھی گھر کی دہلیز کو چوما؟ اسے کیوں چومتے ہو؟ حسین کا گھر ہے. اور حسین بادشاہ فرماتے ہیں کہ جب جہاں جس وقت میرا ذکر ہو وہی ہر امیر ہے، وہی جگہ کربلا مولا ہے. آپ یہاں پر آئے، میں مدرسہ تعلیمات آل محمد کا ادنا سے طالب علم ہوں اور میں ممبر کی بلندی پہ ایسی گفتگو کرتا ہی نہیں جو میری قوم کے کسی بھی بچے کو کسی بھی میدان میں کسی بھی گفتگو میں شرمندہ کرے. پوری ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کرنے لگا ہوں. بندہ یہاں پہ آیا، عزادار یہاں پہ آیا، اس نے دہلیز کو چوما. کیوں چوما؟ حسین کا گھر ہے. اس ممبر کو چومتے ہو، گھر میں میز ہوتے کبھی چوما اختر بھائی؟ نہیں، اسے چومتے ہو. حسین کا ممبر ہے، قبر رسول ہے، ہم غریبوں کی عزت کرتے ہو. کیوں؟ حسین کا ذاکر ہے. جملہ پڑھوں. کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے گھر نہیں جتنے حسین کے گھر ہے. جو مجلس امام حسین میں حسین سننے کے لیے آیا ہے، کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے گھر نہیں جتنے حسین کے گھر ہیں. اور اسی یقین کے ساتھ کہنے لگا ہوں کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے لنگر خانے نہیں جتنے حسین کے لنگر خانے ہیں. کائنات میں نہ کسی بادشاہ کے اتنے گھر ہیں جتنے حسین کے گھر ہیں. کائنات میں نہ کسی بادشاہ کے اتنے لنگر خانے ہیں جتنے حسین کے لنگر خانے ہیں. اور اسی یقین کے ساتھ ممبر حسین پہ کہنے لگا ہوں کائنات میں کسی بادشاہ کی اتنی سبیلیں نہیں جتنی حسین کی سبیلیں ہیں.
میں نے 3 سطریں کہی اور آپ نے اپنی مرضی کی سنی، لیکن میں چوتھی سطر آپ کی عزت کی کہنے لگا ہوں. اگر یہاں پہ نہ بولے تو پھر دکھ لگے گا. میں نے پہلی سطر پڑھی، کسی بادشاہ کے اتنے گھر نہیں جتنے حسین کے گھر ہیں، کسی بادشاہ کے اتنے لنگر کھانے نہیں جتنے حسین کے لنگر کھانے ہیں، کسی بادشاہ کے اتنی سبیلے نہیں جتنے حسین کی سبیلے ہیں. مجھے عزت حسین کی قسم ہے، کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے نوکر نہیں جتنے حسین کے نوکر ہیں، جتنے حسین کے خادم ہیں. کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے گھر نہیں جتنے حسین کے گھر ہیں، اور کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے خادم نہیں جتنے حسین ابن علی کے خادم رہے. آج تو بندوں نے ہماری ضد میں آ کر اپنے اپنے بڑوں کی شہادت بنانا شروع کر دی، ان کے نام پہ لنگر دینے شروع کر دیے، ان کے نام پہ سبیلے کروانی شروع کر دی. اور میں ممبر پہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہماری ضد میں آ کر یہ صرف شہادتیں منا سکتے ہیں، آمدیں نہیں منا سکتے. ہاں، آمد نہیں منا سکتے. اور میں پچھلے سال سندھ میں تھا، بھائی غلام حسین جانتے ہیں، تو ہمارے پاس یہ پنجاب میں رواج بہت کم ہے، لیکن سندھ ایریا میں یہ رواج بہت زیادہ ہے. وہاں پہ فلیکس لگا ہوتا ہے، آج فلاں کی شہادت ہے، آج فلاں کی شہادت ہے، آج فلاں کے نام پہ لنگر کھانے ہیں. ایک جگہ پہ ہم گئے، انہوں نے وہ بورڈ لگایا ہوا تھا کہ آج فلاں کی شہادت ہے اور آج یہاں پہ لنگر تقسیم کیا جائے. انہوں نے لنگر کھلانے سے پہلے ایک شرط رکھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا ہمارا لنگر وہ کھا سکتا ہے جو ہمارا ہم عقیدہ ہوگا. اگر بات سمجھ میں آئی تو پھر ساتھ دیجیے گا. ہمارا لنگر وہ کھا سکتا ہے اختر بھائی جو ہمارا ہم عقیدہ ہوگا. انہوں نے کہا ہمارا لنگر وہ کھا سکتا ہے جس کا مذہب ہمارے مذہب کے ساتھ ملتا ہوگا. ہمارا لنگر وہ کھا سکتا ہے جو ہمارا ہم پیر ہوگا. ہمارا لنگر وہ کھا سکتا ہے جو ہمارا ہم مرشد ہوگا. ہمارا لنگر وہ کھا سکتا ہے جس کا عقیدہ ہمارے عقیدے کے ساتھ ملتا ہوگا. ہمارا لنگر وہ کھا سکتا ہے جس کی سوچ ہماری سوچ کے ساتھ ملتی ہوگی. ہمارا لنگر وہ کھا سکتا ہے جس کی ذہنیت ہماری ذہنیت کے ساتھ ملتی ہوگی. ہمارا لنگر وہ کھا سکتا ہے جس کا مسلک ہمارے مسلک کے ساتھ ملتا ہوگا. انہوں نے لنگر تو بنا لیا، لیکن لنگر بنانے کے بعد انہوں نے کئی شرطیں رکھ دی. انہوں نے کہا ہمارا لنگر وہ کھا سکتا ہے جس کا عقیدہ ہمارے عقیدے کے ساتھ ملتا ہوگا، جس کی سوچ ہماری سوچ کے ساتھ ملتی ہوگی، جس کی ذہنیت ہماری ذہنیت کے ساتھ ملتی ہوگی. اس کے علاوہ ہمارا لنگر کوئی نہیں کھا سکتا. ہمارا لنگر صرف وہ کھا سکتا ہے جس کا عقیدہ ہمارے عقیدے کے ساتھ ملتا ہوگا، جس کی سوچ ہماری سوچ کے ساتھ ملتی ہوگی. کیا کہنے حسین ابن علی تیرا لنگر شیعہ ہے وہ بھی کھائے، سنی ہے وہ بھی کھائے، اہل حدیث ہے وہ بھی کھائے، دیوبند ہے وہ بھی کھائے، عیسائی ہے وہ بھی کھائے، یہودی ہے وہ بھی کھائے، بدھ مت ہے وہ بھی کھائے. پوری کائنات میں حسین کا لنگر بنایا جاتا ہے. اور لنگر حسین میں صرف ایک شرط ہوتی ہے، یہ نظر اللہ نیاز حسین کہہ کے بکایا جاتا ہے، یہ نظر اللہ نیاز حسین کہہ کے دیا جاتا ہے، یہ نظر اللہ نیاز حسین کہہ کے کھایا جاتا ہے. پوری دنیا میں حسین کا لنگر تقسیم ہوتا ہے اور پوری دنیا حسین کا لنگر کھاتی ہے. اور اس طرح لنگر یا اللہ دیتا ہے یا پھر حسین دیتا ہے. جس طرح لنگر آج حسین دے رہا ہے کائنات میں، یا لنگر اس طرح خدا دیتا ہے یا پھر علی کا بیٹا حسین دیتا. ہاں، اس طرح لنگر صرف کائنات میں 2 ہستیاں تقسیم کرتی، یا اللہ کو بچانے والا حسین. اس کے علاوہ اس طرح لنگر کو نہیں کھلاتا. انہوں نے اپنے لنگر کھانے میں شرط رکھی ہوتی، ہمارا لنگر فلاں فلاں کھا سکتا ہے، فلاں فلاں نہیں کھا سکتا. آج تو ہم پہ بھی یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے، 1 محرم سے لے کر 20 محرم تک، 20 محرم سے لے کر 30 محرم تک، 1 صفر سے لے کر 20 صفر تک، 20 صفر سے لے کر 9 ربیع الاول تک ہم پہ اعتراض کیے جاتے ہیں. جی انہیں امام برگاؤں تک محدود رکھو. سوال کیا جاتا ہے، یہ پہلی مرتبہ سنا ہے. انہیں امام برگاؤں تک محدود رکھو، انہیں چوک میں نہ آنے دو، جو کرنا ہے امام برگاؤں میں کرو، انہیں چوک میں نہ آنے دو، یہ چوک میں نہ آئے. میں نے کہا چوک میں آنے سے چور ڈرتے ہیں. ہمیں تو اپنے مذہب کی حقانیت بیان کرنے کا پورا یقین ہے. انہیں امام برگاؤں تک رکھو، چوک میں نہ آنے دو. میں نے کہا ہمارے عالم نے، ہمارے ذاکر نے، ہمارے مولوی نے تو کبھی کسی سے نہیں کہا کہ فلاں کی تقریر سننے نہ جانا. منع تو کرتا ہے کہ فلاں کی تقریر نہ سننا، فلاں کا خطاب نہ سننا. اور تجھے ڈر ہے فرش حسین کے ساتھ کہ جو ایک مرتبہ حسین کی مجلس میں آ جاتا ہے پھر وہ بار بار آتا ہے. انہیں امام برگاؤں تک محدود رکھو،
انہیں چوک میں نہ آنے دو، اور تمہیں ڈر ہے ماتم حسین کے ساتھ، جتنے بھی ماتمی ہیں، جتنے بھی عزادار ہیں، جتنے بھی ماتم کو، عزاداری کو، زنجیر زنی کو، کمر زنی کو ثواب سمجھتے ہیں، وہ بندے سر اٹھائیے گا۔ میں ان سے خطاب کرنے لگا، انہیں امام برکت تک محدود رکھو، انہیں چوک میں نہ آنے دو۔ کیوں نہ آنے دے؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جب حسین کے ماتمی یا حسین یا حسین یا حسین کرتے ہوئے چوک میں آئیں گے تو آج کا پڑھا لکھا جوان تحقیق چاہتا ہے، جب وہ چوک میں دیکھے گا کہ یہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں یہ کوئی ان پڑھ اور جاہل تو نہیں ہے، ان میں پڑھے لکھے بھی ہیں، ان میں ڈاکٹر بھی ہیں، ان میں پروفیسر بھی ہیں، ان میں انجینئر بھی ہیں، ان میں منسٹر بھی ہیں، ان میں ٹیچر بھی ہیں، یہ اتنے پڑھے لکھے ذہن، یہ اتنے خاندانی لوگ، یہ اتنے پڑھے لکھے ذہن ہیں بھائی اختر، یہ اتنے پڑھے لکھے ذہن ہیں کہ یہ قاتل اور مقتول دونوں کو رضی اللہ نہیں کہتے، یہ اتنے پڑھے لکھے ذہن ہیں کہ یہ بت کو جمعہ نہیں پڑھتے، یہ اتنے پڑھے لکھے ذہن، یہ اتنے خاندانی لوگ ننگے سر ننگے پاؤں چوک میں کھڑے ہو کے یا حسین کر رہے ہیں۔ وہ پڑھا لکھا جوان آخر یہ تو ضرور پوچھے گا تم کس کو رو رہے ہو؟ پھر ماتمی حلقے سے نکل کے بتائے گا ہم حسین ابن علی کو رو رہے ہیں۔ وہ پوچھے گا یہ حسین ابن علی کون تھا؟ پھر ماتمی بتائے گا کہ ابنا انا و ابنا اکم کی روح سے حسین محمد کا بیٹا تھا۔ وہ پوچھے گا یہ حسین اور کون تھا؟ ماتمی بتائے گا کہ جس کا جھولا جبریل جھلاتا ہو، جس کے کپڑے جنت سے آتے ہو۔ وہ پوچھے گا یہ حسین اور کون تھا؟ ماتمی بتائے گا مصطفیٰ نے فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، یہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے اور کشتی نجات ہے۔ وہ پوچھے گا یہ حسین اور کون تھا؟ ماتمی بتائے گا اے بندہ خدا مصطفیٰ نے بتایا تھا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ وہ پوچھے گا یہ حسین اور کون تھا؟ ماتمی بتائے گا جسے اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے محمد سیر کروایا کرتے تھے۔ وہ پوچھے گا یہ حسین اور کون تھا؟ ماتمی بتائے گا کہ ابنا انا و ابنا کم کی روح سے حسین محمد کا بیٹا تھا۔ وہ پوچھے گا یہ حسین اور کون تھا؟ ماتمی بتائے گا رسول خدا منبر پہ بیٹھے خطبہ دے رہے تھے، ادھر حسین مسجد میں داخل ہوئے تھے، حسین بادشاہ کو مصطفیٰ نے اپنی جھولی میں بٹھایا تھا، پھر حسین کے فضائل پڑھے تھے۔ وہ پوچھے گا یہ حسین اور کون تھا؟ ماتمی بتائے گا یہ محمد کا بیٹا تھا، یہ فاطمہ کا لخت جگر تھا، یہ علی کی آنکھوں کا نور تھا۔ وہ پڑھا لکھا جوان آخر اتنا سننے کے بعد یہ تو ضرور پوچھے گا کہ اتنے بڑے حسین کو آخر مارا کس نے تھا، اتنے بڑے حسین کو آخر قتل کس نے کیا تھا؟ پھر مجبوراً بتانا پڑے گا حسین کو شمر نے مارا تھا۔ وہ پوچھے گا یہ شمر کون تھا؟ پھر مجبوراً بتانا پڑے گا اسے یزید نے بھیجا تھا۔ وہ پوچھے گا یہ یزید کون تھا؟ پھر مجبوراً بتانا پڑے گا یہ ہندا کا پوتا تھا، یہ فقیر شام کا بیٹا تھا۔ وہ پوچھے گا یہ ہندا کون تھی؟ پھر مجبوراً بتانا پڑے گا جس نے جنگ عہد میں نبی کے چچا جناب حمزہ کا جگر چبایا تھا۔ اب پتا چلا تجھے اس قوم کے چوک میں آنے سے تکلیف کیوں ہوتی ہے، کیونکہ حسین کے ذکر سے تیرے بڑوں کے شجروں سے پردے اٹھ جاتے ہیں۔ بسم اللہ۔ کیونکہ حسین کے ذکر سے، حسین کے ماتم سے تیرے بڑوں کے شجروں سے پردے اٹھ جاتے ہیں، تیرے بڑے بے نقاب ہو جاتے ہیں، اور اپنا پیر بنائے گا ایسا جو آپ کو کسی میدان میں شرمندہ نہ ہونے دے۔ تو جو میری طرف کیجئے گا نیاز حسین، اپنا پیر ایسا بنانا جو آپ کو کسی میدان میں شرمندہ نہ ہونے دے۔ ہمارا بھی پیر ہے نا، ہمارا پیر وہ پیر ہے جو اپنی زلف سوارے تو قرآن کی آیات نازل ہوتی ہیں۔ ہمارا پیر وہ پیر ہے جو زلف سوارے تو قرآن، جو کروٹ بدلے تو قرآن۔ جو بندہ مجھے نہیں پتا میں قرآن پڑھنے لگا ہوں کون کہاں تک سفر کرے گا، جسے علم ہے کہ اس کے دل میں علی رہتا ہے، اس کے گھر کا چولہا علی بادشاہ کی پاک نالین کے صدقے میں چلتا ہے، وہ بندہ سر اٹھائیے گا۔ ہمارا پیر نہ کسی ترلے کا محتاج ہے، ہمارا پیر نہ کسی خوشامد کا محتاج ہے، ہمارا پیر نہ کسی منت کا محتاج ہے، بلکہ ہمارا پیر وہ پیر ہے جو زلف سوارے تو قرآن، جو کروٹ بدلے کو تو قرآن، جو اللہ کی رضائیں خریدے تو قرآن، جو معراج کی رات وہاں پہ جائے تو قرآن، جو ہجرت کی رات بستر مصطفیٰ پہ سو جائے تو قرآن، جو میدان جنگ میں جائے تو قرآن۔ ہمارا پیر وہ پیر ہے جس کے قصیدے اللہ نے قرآن میں پڑھے، ہمارا پیر وہ ہے جس کے فضائل اللہ نے قرآن میں پڑھے، ہمارا پیر وہ ہے جس کے ترانے اللہ نے قرآن میں پڑھے، ہمارا پیر وہ ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ
اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہمارا پیر وہ ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہمارا پیر وہ ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ہمارا پیر وہ ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا فقلنا ادعوا ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ ہمارا پیر وہ ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ جو حسین کی مجلس میں حسین سننے کے لیے وہ بندہ سر اٹھائیے گا۔ ہمارا پیر وہ ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ ہمارا پیر وہ ہے جسے سورہ الحمد میں صراط مستقیم کہا گیا، جسے یاسین کہا گیا، جسے قرآن کہا گیا، جسے تورات کہا گیا، جسے انجیل کہا گیا۔ ہمارا پیر وہ ہے جسے زبور کہا گیا۔ ہمارا پیر وہ ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها۔ ہمارا پیر وہ ہے جس کے لیے رسول نے فرمایا یا علی لحمک لحمی جسمک جسمی حربک حربی بغضک بغضی عدوک عدوی یا علی انت منی وانا منک۔ علی تیرا خون میرا خون ہے، علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، علی تیرا دوست میرا دوست ہے، علی تیرا دشمن میرا دشمن ہے، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ ہمارا پیر وہ ہے جو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تھا اگر علی کے لیے مسند بچھا دی جائے اور علی سے مسائل پوچھا جائے، علی سے فیصلے کروائے جائے تو علی قرآن والوں کو قرآن سے جواب دے گا، علی تورات والوں کو تورات سے جواب دے گا، علی انجیل والوں کو انجیل سے جواب دے گا، علی زبور والوں کو زبور سے جواب دے گا۔ ایک بندہ امیر المومنین کے پاس آیا، اس نے کہا یا علی ایک مسئلہ ہے حل کر دیجئے، اور وہ بھی قرآن سے۔ علی بادشاہ نے قرآن کی آیت پڑھی، مسئلہ حل ہو گیا۔ اس نے کہا علی یا علی دیکھتا بھی نہیں سوچتا بھی نہیں، دیکھ لے سوچ لے کہیں زیر زبر کا فرق نہ آ جائے، کہیں آیت غلط نہ ہو جائے۔ علی بادشاہ کے وجہ اللہ چہرے میں الہی جلال آیا، فرمایا جاہل مجھے بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہے؟ اس نے کہا سرکار 5۔ امام نے فرمایا دیکھ لے سوچ لے گن لے کہیں تیرے ہاتھ کی انگلیاں 6 نہ ہو جائے۔ اس نے کہا سرکار ہاتھ میرا انگلیاں میری 6 کیسے ہو سکتی ہے؟ علی بادشاہ نے فرمایا جاہل جس طرح ہاتھ تیرا انگلیاں تیری اسی طرح قرآن علی کا آیت علی کی۔ بسم اللہ۔ جس طرح ہاتھ تیرا اسی طرح جس طرح تیرے سامنے یہ تیرا ہاتھ ہے اسی طرح علی کے سامنے یہ کائنات ہے، جس طرح تیرے سامنے یہ تیرا ہاتھ ہے اسی طرح علی کے سامنے یہ کائنات ہے۔ ہمارا پیر وہ ہے کہ جس کے لیے خدا نے قرآن میں کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول پہنچا دے علی کی ولایت کو، وان لم تفعل اور اگر تو نے ایسا نہ کیا فما بلغت رسالتہ تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اگر تو نے پہنچایا علی کی ولایت کو گویا تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ جس علی کی ولایت کے بغیر مصطفیٰ کی رسالت قبول نہیں ہوتی، تیری میری عبادت کیسے قبول ہو جاتی؟ کیا بات! جس مصطفیٰ کے بغیر تکبیر اللہ اکبر رسالہ یا رسول اللہ جس مصطفیٰ کے بغیر اگر وہ پیغام نہ پہنچائے تو رسالت مکمل نہیں۔ اس علی کی ولایت بغیر آپ کی عبادت کیسے قبول؟ وہ حدیث قدسی ہے نا لولا کلمہ خلقت الافلاک، اے مصطفیٰ اگر میں تجھے نہ بناتا تو کچھ بھی نہ بناتا۔ اے مصطفیٰ اگر میں تجھے نہ بناتا تو کچھ بھی نہ بناتا۔ اور یاد رکھیے گا یہ آپ کا اور میرا کچھ نہیں ہے، یہ خدا کا کچھ ہے، اور خدا ہی جانتا ہے کہ اس کے کچھ میں کیا کچھ ہے۔ جب خدا نے کہہ دیا ہے مصطفیٰ، میں اپنی جملہ پڑھنے لگا ہوں، یہیں پہ سلام کرنے لگا ہوں، فرمایا مصطفیٰ اگر میں تجھے نہ بناتا تو کچھ بھی نہ بناتا۔ اور سارے عزادار اور مل کے ہم خدا سے پوچھتے ہیں اگر مصطفیٰ نہ ہوتا تو پھر کیا کچھ نہ ہوتا؟ وہ جو ہے سرکار اگر مصطفیٰ نہ ہوتا تو آسمان نہ ہوتا،
اگر مصطفیٰ نہ ہوتا تو زمین نہ ہوتی، اگر مصطفیٰ نہ ہوتا تو یہ چاند نہ ہوتا، اگر مصطفیٰ نہ ہوتا یہ سورج نہ ہوتا، اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو چاند سورج ستارے سیارے نہ ہوتے، اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو جبرائیل بھی نہ ہوتا، میکائیل بھی نہ ہوتا، اسرائیل بھی نہ ہوتا، اسرائیل بھی نہ ہوتا، اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے نہ عرش ہوتا نہ فرش ہوتا، اگر جناب محمد مصطفیٰ نہ ہوتے نہ فرشتے ہوتے نہ ملائکہ ہوتے نہ گلوان جنت ہوتے نہ خود جنت ہوتی، اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے تو یہ عرش اول بھی نہ ہوتا، عرش دوم بھی نہ ہوتا، عرش سوم بھی نہ ہوتا، حتی کہ کچھ بھی نہ ہوتا، اگر جناب محمد مصطفیٰ نہ ہوتے، اپنی معرفت بلند کیجئے گا، اگر جناب محمد مصطفیٰ نہ ہوتے تو آدم صفی اللہ بھی نہ ہوتا، اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو نوح نجی اللہ بھی نہ ہوتا، اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے تو ابراہیم خلیل اللہ بھی نہ ہوتا، اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے اسماعیل ذبیح اللہ بھی نہ ہوتا، اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے تو موسیٰ کلیم اللہ بھی نہ ہوتا، اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے عیسیٰ روح اللہ بھی نہ ہوتا، اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے یعقوب یوسف بھی نہ ہوتے، اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے داؤد و سلیمان بھی نہ ہوتے، اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے نہ کسی کو کائنات میں رزق ملتا، اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے کسی کو سانسیں نہ ملتی، اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے کائنات میں کسی کو زندگی نہ ملتی، وہ محمد مصطفیٰ اتنا بڑا محمد مصطفیٰ جس کے لیے فرمایا اے محمد اگر میں تجھے نہ بناتا تو کچھ بھی نہ بناتا، اے محمد اگر میں تجھے نہ بناتا کچھ بھی نہ بناتا، اسی محمد کو قدیر کے چرواہے میں کھڑا کر کے کہا اگر تو نے علی کی ولایت کا پیغام نہ پہنچایا تو نے میرا کچھ بھی نہیں کیا، تو نے میرا کچھ بھی نہیں کیا، اگر تو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو نے میرا کچھ بھی نہیں کیا۔ اور بازاری چٹائی پر بیٹھ کر فاطمہ بنت اسد کے لال کو بھونکنے والے بازاری ماں کے بازاری بچوں، اور جس علی کی ولایت کے بغیر رسول کی رسالت قبول نہیں، تیری میری دو رکعت کیسے قبول ہو جاتی؟ بسم اللہ۔ جس علی کی ولایت کے بغیر کائنات میں کچھ بھی نہیں چلتا، کچھ بھی نہیں بنتا، وہ علی جس کی ولایت کے صدقے میں کائنات کو رزق ملتا رہا، اسی علی کی بیٹیاں شام سے فقط چادریں مانگتی رہے۔ مل کے ہے کیجیے گا، رونے والے دن ہیں، رونے والی راتیں ہیں۔ عزدران مظلوم میں کربلا بڑا مارا ہے رسول کی امت نے رسول کی اولاد کو، عزدران مظلوم میں کربلا بڑا مارا ہے وارثان قرآن نے وارثان قرآن کو۔ مجھے عزت حسین کی قسم ہے، صرف مارا نہیں، انہوں نے مارنے کے بعد قرآن کی آیات کے گلے میں رسیاں ڈالی۔ عزدارو رسیاں اتنی تنگ تھی، اگر سورہ یاسین کھڑی ہوتی تو سورہ کوثر کے گلے کی رسی تنگ ہو جاتی تھی۔ بیوی رو رو کے کہتی تھی اماں کمر جھکا، میری سانسیں بند ہو گئی۔ بڑی جلدی کے ساتھ صاحب ایک سطر کہنے لگا ہوں تاکہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور شام سے آنے والی علی کی بیٹی عالیہ بھی راضی ہو کر چلی جائے۔ سرکار مسلم کی مصحف کے ایک صدر کہنے لگا ہوں اپنے اپنے آنکھوں کا وضو کرنا، آپ کے آنکھوں کے آنسو کے لیے بھیک مانگنے لگا ہوں۔ مولا حسین جب مکے سے نکلے نا کربلا کے لیے، کچھ منزلیں طے کرنے کے بعد کتابیں کہتی ہیں حسین روتے روتے ایک ٹیلے کے پیچھے چلے گئے۔ بڑی جلدی کے ساتھ کافی دیر تک بی بی عالیہ دیکھتی رہی، حسین واپس نہیں آیا۔ کافی دیر بعد بی بی عالیہ نے بی بی فضہ کو بلایا، اماں جی بی بی عباس کو بلا۔ مولا عباس آئے، جی بی بی عباس حسین کہاں ہے؟ رو کے فرمایا ابھی اس قافلے سے نکل کر اس ٹیلے کے پیچھے گئے ہیں حسین۔ بی بی رو کے فرمایا عباس جا دیکھ میرا حسین کہاں ہے؟ کتابیں کہتی ہیں مولا عباس نے حسین کے گھوڑے کے قدم کے پیچھے اپنے گھوڑے کے قدم چلائے۔ مولا عباس نے دیکھا حسین ٹیلے کے پیچھے اپنے سر سے امامہ اتار کے زمین پہ بیٹھے رو رہے تھے۔ سکی شبیر نے یوں عباس کو آتے دیکھا، کتابیں کہتی ہیں حسین بادشاہ نے اپنا امامہ سر پہ رکھا، یوں حسین بادشاہ اٹھنے لگے تھے۔ عباس نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تجھے ماں کے دکھی پہلو کا واسطہ مجھے بتا، صحرا میں عباس کے ہوتے ہوئے تجھے کس نے رلایا؟ میرے ہوتے ہوئے تجھے صحرا میں کس نے رلایا؟ مولا حسین نے فرمایا عباس تو ضد کیوں کرتا ہے، بار بار کیوں پوچھتا ہے؟ فرمایا میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی آنکھوں میں عباس کے ہوتے ہوئے آنسو کیوں ہیں؟ حسین بادشاہ نے رو کے فرمایا محسوس کیجئے گا ایک ایک لفظ میں مصحف کا سمندر ہے،
حسین نے رو کے فرمایا عباس میں تجھے اس لیے نہیں بتا رہا کیونکہ میں ہوں بابے کے صبر کا وارث، تو ہے بابے کے جلال کا وارث، میں نے صبر کیا ہے تو بھی صبر کرے گا، میں نے صبر کیا ہے تو بھی صبر کرے گا۔ کتابیں کہتی ہیں صبر کا نام آنا تھا۔ عباس چیخے مار کے رویا، رو کے فرمایا آپ نے مجھ سے صبر کروانے کتنے ہیں سیدنا، مجھ سے صبر کروانے کتنے ہیں؟ 19 رمضان میرے بابے کے ساتھ میں ضرب چلی، میں رو رو کر کہتا رہا مجھے میری تلوار دے دو، قاتل ابھی گوفہ میں ہے۔ تو نے کہا عباس ہم غریب ہیں، میں نے صبر کیا، میرے مرے ہوئے کے جنازے پہ تیر چلتے رہے، میں رو رو کر کہتا رہا اجازت دے، کون ہے جو حسن کو نبی کے ساتھ دفن نہیں ہونے دیتا؟ تو نے کہا عباس ہم غریب ہیں، میں نے صبر کیا، ہمارے دروازے پہ اونٹ ہے، میں رو رو کر کہتا رہا ایک تلوار حنفیہ کو دے دے، ایک تلوار مسلم کو دے دے، ایک تلوار اکبر کو دے دے، ایک تلوار مجھے دے دے، شام سے پہلے کوفہ کی دارالحوارہ پہ تیرا علم نہ لگاؤ، مجھے عباس نہ کہنا۔ تو نے کہا عباس صبر کر، میں نے صبر کیا، تو نے چلتے ہوئے محمل سے علی اکبر کی بہن کو اتار دیا، میں رو رو کر کہتا رہا جہاں سکینہ جا رہی ہے وہاں سغرا جانے دے۔ تو نے کہا عباس ہم غریب ہیں، میں نے صبر کیا، آپ نے مجھ سے صبر کروانے کتنے ہیں؟ جب مولا عباس نے بار بار پوچھا نا، حسین نے فرمایا عباس تو اتنی ضد کیوں کرتا ہے؟ رو کے فرمایا آقا حسین تجھے بلایا ہے بی بی عالیہ نے، تو بھی بی بی عالیہ کے سامنے جائے گا، بی بی نے تیری آنکھوں میں آنسو دیکھ لی اور مجھے بلا کے کہا عباس تو بھی زندہ رہا اور حسین بھی روتا رہا۔ مولا میں کیا جواب دوں گا؟ حسین نے فرمایا اچھا عباس میں تجھے بتاتا ہوں لیکن وعدہ کر تو جنگ نہیں کرے گا، تو ضد نہیں کرے گا۔ یوں مولا عباس نے اپنے ہاتھ حسین بادشاہ کے قدموں پہ رکھے، رو کے کہا مولا میں وعدہ بھی کرتا ہوں اور بقیہ والی سین زامن بھی دیتا ہوں۔ حسین بادشاہ نے فرمایا عباس میرے قریب آ، عباس قریب آیا، حسین بادشاہ نے فرمایا عباس میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ، عباس نے 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا، رو کے کہا مولا کوئی غریب مسافر ہے، رو کے کبھی کوفے کی طرف دیکھتا ہے، کبھی نجف کی طرف دیکھتا ہے، کبھی مدینے کی طرف دیکھتا ہے۔ حسین نے رو کے فرمایا عباس مجھے بتا یہ کون ہے؟ عباس نے حسرتوں والے ہاتھ ملنے شروع کیے، رو کے کہا کہیں میری رقیہ تو نہیں اجڑ گئی، کہیں میری رقیہ تو نہیں اجڑ گئی۔ حسین نے فرمایا ہاں عباس یہ میرا مسلم ہے، مسلم کا نام آنا تھا۔ کتابیں کہتی ہیں عباس نے تلوار نکال کے زمین پہ پھینکی، رو کے کہا مولا مجھے اجازت ہے میں کوفہ جاؤں۔ حسین نے فرمایا عباس تو نے وعدہ کیا ہے جنگ نہیں کرے گا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے مولا وعدہ ہے جنگ نہیں کروں گا۔ حسین نے فرمایا عباس تو جنگ نہیں کرے گا تو کرے گا کیا؟ رو کے کہا مولا وہاں مسلم کو اٹھانے والا کوئی نہیں، وہاں مسلم کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں، وہاں مسلم کو دفنانے والا کوئی نہیں۔ حسین نے فرمایا عباس اب نیچے دیکھ۔ جب عباس نے نیچے دیکھا رو کے کہا مولا کوئی کارے بڑکے والی بی بی ہے جس کا ہاتھ پہلو پہ ہے، رو رو کے کہہ دیا او میرے حسین کا مظلوم بیٹا، او میرے حسین کا سفیر بیٹا۔ اللہم لعن قتلک الامام۔